السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا الہی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 213 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ آیت نمبر 213۔ کون الناسو، تھے لوگ، اماتم واحداتن، ایک امت، فبعث اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، النبیین، نبیوں کو، مبشرین، سب خوشخبری دینے والے، اور منذرین، سب ڈرانے والے تھے، وانزل، اور اتاری، معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب، بالحق، کی حق کے ساتھ، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما، ان باتوں میں جو، اختلافو، ان سب نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، وما اختلف، اور نہیں اختلاف کیا، فیہ، اس میں، الا الذین، مگر ان لوگوں نے جو، اوتوہ، سب کو دی گئی وہ، من بعد ما، اس کے بعد کے، جاءتہم، آ گئے ان کے پاس، البینات، واضح دلائل، بغین، ضد کی وجہ سے، بینہم، ان کے درمیان، فہدی اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، الذین آمنوا، ان کو جو سب ایمان لائے، لما، ان باتوں کی جو، اختلافو، ان سب نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، من الحق، کی حق سے، بإذنہ، اپنے حکم سے، واللہ یہدی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا، ان تدخلوا، کہ تم سب داخل ہو جاؤ گے، الجنت، جنت میں، ولما، حالانکہ ابھی تک نہیں، یاتیکم، آئے تم پر، مثل الذین، حالات ان لوگوں جیسے جو، خلو، سب گزر چکے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، مستہم، پہنچی ان کو، البأساء، تنگ دستی، والضراء، اور مصیبت، وزلزلوا، اور وہ سب ہلا کے رکھ دیے گئے، حتیٰ یقول، یہاں تک کہ پکار اٹھا، الرسول، رسول، والذین، اور وہ لوگ جو، آمنوا، سب ایمان لائے، معہ، اس کے ساتھ، متی، کب آئے گی، نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد، الا، خبردار، ان نصر اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد، قریب ہے۔ یسألونک، وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون، وہ سب کیا خرچ کریں، قل، کہہ دیں، ما انفقتم، جو تم خرچ کرو، من خیر، مال میں سے، فللوالدین، تو وہ والدین کے لیے ہے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں، والیتامی، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے، وما، اور جو، تفعلوا، تم سب کرتے ہو، من خیر، کوئی بھلائی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بہ، اس کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ کتبہ، فرض کیا گیا ہے، علیکم، تم پر، القتال، جنگ کرنا، وہو، حالانکہ وہ، کرہ، ناگوار ہے، لکم، تمہیں، وعسیٰ، اور ہو سکتا ہے، ان تکرہوا، کہ تم سب ناپسند کرو، شیئا، ایک چیز، وہو، حالانکہ وہ، خیر، بہتر ہو، لکم، تمہارے لیے، وعسیٰ، اور ہو سکتا ہے، ان کہ، تحبوا، تم سب پسند کرو، شیئا، ایک چیز،
وہوا حالانکہ وہ شرٌ بری ہو لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون سب نہیں جانتے۔ یسألونک وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرامی حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، کل آپ کہہ دیں، قتال فیہ جنگ کرنا اس میں، کبیر بڑا گناہ ہے، وصد اور روکنا، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، وکفر اور کفر کرنا، بھی اس کے ساتھ، والمسجد الحرامی اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اور نکالنا، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، والفتنۃ اور فتنہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے، ولا یزالون اور وہ سب ہمیشہ، یقاتلونکم وہ سب لڑتے رہیں گے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ، یردوکم وہ سب پھیر دیں تمہیں، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر ان سب کا بس چلے، ومن اور جو، یرتدد پلٹ جائے، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیموت پھر وہ مر جائے، وہو کافر اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک تو یہی لوگ ہیں کہ، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، واولئک اور وہی لوگ، اصحاب النار اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون سب ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو، آمنوا سب ایمان لائے، والذین ہاجروا اور وہ جن سب نے ہجرت کی، وجاہدوا اور وہ سب نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اولئک وہی، یرجون سب امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یسألونک وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں، عن الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے متعلق، کل آپ کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں میں، اسم گناہ ہے، کبیر بڑا، ومنافع اور کچھ فوائد ہیں، للناس لوگوں کے لیے، واسمہما حالانکہ ان دونوں کا گناہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے، ویسألونک اور وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا کیا، ینفقون وہ سب خرچ کریں، قل العفو آپ کہہ دیں جو زائد ہو، کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم الآیات تمہارے لیے احکام، لعلکم تتفکرون تاکہ تم سب غور و فکر کرو۔ الفاظ کی وضاحت ہے آیت نمبر 213 کی۔ فبعث با عین سا اس کا روٹ ورڈ ہے، مبعوث کرنا آپ نے سنا ہوگا، مبعوث کیا نبی کو، یہ ٹرم جو آتی ہے اسی روٹ ورڈ کے ساتھ ہے۔ مبشرین با شین رو، بشیر بشارت خوشخبری، ومنذرین نون زال رو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی تھا، بشیرن اور نذیرن قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ لیحکم ہا قاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اختلافو خا لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہدی ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 214 ہے، حسبتم، ہا سین با اس کا روٹ ورڈ ہے، تدخلو دال خا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، مستہم میم سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے، نصرو
نون صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 215 ہے ینفقون، نون فا قوف اور آگے انفقتم آ رہا ہے، اس کا بھی سیم روٹ ورڈ ہے۔ والمساکینی، سین کاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تفعلوا، فا عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 216 ہے قتالو، قوف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ کرہن، کاف را ہا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تحبو، ہا با با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ شرن، شین را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 217 ہے شہری، شین ہا را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وصدن، صاد دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ صد کہتے ہیں دیوار کو، اور جب کسی چیز کے درمیان میں دیوار بنا دی جاتی ہے تو کسی چیز کو روک دیا جاتا ہے، چیز آر پار نہیں ہو سکتی۔ وصدن، اور وہ روکتے ہیں۔ واخراج، خا را جیم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ والفتنۃ، فا تا نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ القتلی اور یقاتلونکم ان دونوں کے سیم روٹ ورڈ ہیں، آپ خود لکھیں۔ یرتدد، را دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ حبتت، ہا با تا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ خالدون، خا لام دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 218 ہے ہاجروا، ہا جیم را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وجاہدوا، جیم ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ غفورن، غین فا را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 219 ہے خمری، خا میم را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ کبیرن، قاف با را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ واسمہما، الف صا میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یبین، با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تتفکرون، فا قاف را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الحمدللہ یہ تھی الفاظ کی وضاحت، اور کافی حد تک آسان الفاظ تھے جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی یاد کرنے میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 213 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے، اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا احکامات رکھے ہیں۔ انشاءاللہ اس آیت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کے درمیان اختلافات کیوں ہو رہے ہیں اور کیوں ہوتے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم مضمون ہے، اس لیے کہ دنیا میں وحدت ادیان مینز کہ تمام دین جو ہیں ایک ہی دین ہے، اس کا فلسفہ کچھ لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے۔ اس کا ایک حصہ تو صحیح ہے اور ایک حصہ غلط بھی ہے۔ صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا ہے، وہ انشاءاللہ اس آیت سے ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 213 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، کہ تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ اب دیکھیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ابتدا میں سب کے سب انسان ایک ہی امت سے تھے۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، چنانچہ امت تو ایک ہی تھی جب تک ان میں گمراہی پیدا نہیں ہوئی، اختلافات نہیں ہوئے، شیطان نے کچھ لوگوں کو نہیں ورغلایا۔ اس وقت تک تو تمام انسان ایک امت تھے، پھر ان میں اختلافات ہوئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ نے اپنے نبی بھیجے جو خوشخبری سناتے اور خبردار کرتے ہوئے آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، جو نیکوکاروں کو بشارت دیتے تھے، یعنی جو نیک لوگ ہوتے تھے وہ انہیں خوشخبریاں دیتے تھے،
اور جو غلط کام کرتے تھے، جو گناہ کے کام کرتے تھے، انہیں خبردار کرتے تھے۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے مابین ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جنہیں یہ دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن ہدایت آ چکی تھی، محض آپس کی ضد کے سبب۔ اب یہاں پر یہ غور کیجئے کہ بغین کا لفظ جو ہے وہ آیت نمبر 19 میں بھی آ چکا ہے۔ وہاں اس کی وضاحت بھی کی جا چکی تھی کہ دین میں اختلاف کا اصل سبب یہی ضد ہوتی ہے کہ انسان میں اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی جو طلب اور امنگ ہوتی ہے، اس حق کو قبول کرنے میں مزاحمت کرتی ہے۔ دوسروں کی بات ماننا نفس انسانی پر بہت مشکل ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ تو میری طرح کا ہی بندہ ہے، یہ میری کیوں نہ مانے۔ انسان کے اندر جہاں اچھے رجحانات رکھے گئے ہیں، وہاں بری امنگیں بھی رکھی گئی ہیں۔ چنانچہ انسان کے باطن میں حق و باطل کی ایک جنگ چلتی ہے۔ اسی طرح کی جنگ انسان کے باہر بھی چلتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان میں اختلافات رونما ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا جو خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بن کر آئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس اللہ نے ہدایت بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس حق کے معاملے میں جن میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اپنے حکم سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ ہی ہے جو اپنی مشیت و حکمت کے تقاضوں کے مطابق جس کو چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اب آیت نمبر 214 میں ہم دیکھیں گے کہ یہ بہت سخت آیت ہے جو بڑی لرزا دینے والی آیت ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک بڑی تعداد مہاجرین کی تھی جو مکہ کی سختیاں جھیل کر آئے تھے۔ ان کے لیے اب جو بھی مراحل آئندہ آنے والے تھے وہ بھی کوئی ایسے مشکل نہیں تھے، لیکن جو حضرات مدینہ منورہ میں ہی ایمان لائے تھے یعنی انصار، ان کے لیے تو یہ نئی بات تھی، اس لیے کہ انہوں نے تو وہ سختیاں نہیں جھیلی تھیں جو مکہ کے مہاجرین نے جھیلی تھیں۔ اب حقیقت میں انصار کو بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا پھولوں کی سیج نہیں ہے، یعنی وہ بہت آسان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے یوں ہی سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات اور واقعات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلوں پر آئے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، کہ پہنچی ان کو سخت بھوک، تکلیف، اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ انہیں خوشخبری دے دی گئی ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ ہی مدد کے قریب ہے۔ یعنی اللہ تو اہل ایمان کو آزماتا ہے، اسے کھوٹے اور کھرے کو علیحدہ کرتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے 19ویں رکوع کے بالکل آغاز میں آ چکی کہ ہم تم کو لازماً آزمائیں گے، کسی قدر خوف سے، بھوک اور مال و جان اور ثمرات کے نقصان سے۔ یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، حق کا راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اس راستے میں اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن آزمائشوں اور قربانیوں کے بعد آتی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سورۃ الصف میں فتح اور نصرت کی خوشخبری سنائی گئی، جبکہ غزوہ احزاب واقعہ ہو چکا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان شدید ترین امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزر چکے تھے، تب انہیں خوشخبری دے دی گئی تھی۔ اور آیت نمبر 215 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں،
یعنی انفاق کے لیے جو کہا جا رہا ہے تو ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ انسان بھلائی کے لیے جو بھی خرچ کرے تو اس میں سے سب سے پہلا حق کن کا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ جو بھی تم خرچ کرو مال و اسباب میں سے تو والدین، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ اس کے بعد قرابت دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خیر بھی تم کماؤ گے اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ تم جو بھی اچھا کام کرو گے جان لو گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ دنیا اس سے واقف ہو۔ تمہیں اگر اللہ سے اجر لینا ہے تو وہ راتوں کے اندھیرے میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے تو اللہ کو تو پھر بھی پتہ چل جائے گا۔ تو تم خاطر جمع رکھو، تمہاری ہر نیکی اللہ کے علم میں ہے اور وہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ اور آیت نمبر 216 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، کہ مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گراں گزر رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی غور کیجئے کہ سورۃ بقرہ سے پہلے سورۃ محمد نازل ہو چکی تھی اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی تھی، چنانچہ اس سورت کا ایک نام سورۃ القتال بھی ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے کچھ لوگ پریشان ہو رہے تھے، خاص طور پر منافقین یہ کہتے تھے کہ ہم صلح صفائی سے کام لیں، بس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لائیں۔ یہ جنگ کرنا، لڑائی کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، اس میں تو بہت خرابی ہے۔ ایسے مسلمان جن کا ایمان قدرے کمزور تھا، اگرچہ وہ منافق نہیں تھے لیکن ان کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا، ابھی تازہ تازہ ایمان لائے تھے اور تربیت کے مراحل سے ابھی نہیں گزرے تھے۔ ان میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہاں قتال کی فرضیت کے لیے کتیبہ کا لفظ آیا ہے، اس سے پہلے یہ لفظ جو ہے یہ روزے، قصاص اور وصیت کے ضمن میں آ چکا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی فرمایا کہ تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں بری لگ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، اللہ کی وحی پر ایمان رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھو۔ جس وقت کے لیے جو حکم موضوع تھا وہی تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے۔ 14 برس تک تمہیں قتال سے منع کیا گیا، اس وقت تمہارے لیے حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ اب تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، لہٰذا اب اس حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کو لازم جانو۔ اور آیت نمبر 217 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں۔ اب قتال کا حکم آنے کے بعد اب وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں جنگ کرنا کیسا ہے، اس لیے کہ سیرت میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند افراد کے دستے کا کمانڈر بنا کر ہدایت فرمائی تھی کہ مکہ اور طائف کے درمیان جا کر وادی نخلا میں قیام کریں اور قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ وادی نخلا میں قیام کے دوران وہاں قریش کا ایک مختصر سا قافلے کے ساتھ تھوڑی سی ان کی لڑائی ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ایک مشرک مارا گیا۔ اس وقت رجب کی آخری تاریخ تھی اور رجب کا مہینہ کیونکہ حرمت والا مہینہ تھا، یہ ہجرت کے بعد پہلا خون تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوا۔ اس پر مشرکین نے بہت ویلا کیا، ان لوگوں کا حال دیکھو، بنے پھرتے ہیں اللہ والے اور رسول والے، دین والے اور آخرت والے، انہوں نے حرمت والے مہینے کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ تو یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے گویا خود صفائی پیش کر رہے ہیں اور فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے
پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کا کیا حکم ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا تو بہت گناہ کی بات ہے، لیکن اللہ کے راستہ سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر گناہ ہے۔ یہ وہ سنگین جرائم ہیں جن کا ارتکاب مشرکین مکہ کی جانب سے ہو رہا تھا۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ یہ سب حرمت والے مہینے ہیں سے بھی بڑے جرائم ہیں، لہٰذا ان کو روکنے کے لیے اگر حرمت والے مہینوں میں بھی جنگ کرنی پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 119 میں یہ الفاظ پہلے بھی آ چکے کہ فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ نکاح اور شادی کے جائز راستوں پر بڑی بڑی شرطیں عائد ہیں، جبکہ ناجائز مراسم اور زنا کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر باطل کا غلبہ ہو جائے اور حق پر چلنا ممکن نہ رہے، وہ بڑے فتنے میں مبتلا ہے۔ باطل کا غلبہ سب سے بڑا فتنہ ہے، لہٰذا فرمایا کہ فتنہ قتل کے مقابلے میں بہت بڑی شے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دے تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ ایسا کر سکیں۔ وہ تو اس پر تلے ہوئے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یہاں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں غزوہ بدر کے لیے تیاری ہو رہی ہے، اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والا تھا۔ اس کے لیے اہل ایمان کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے اور انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کی جنگ کا مقصد تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا ہے۔ وہ اپنی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے لٹا کے واپس لے جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا اور اسی حالت میں اسے موت آ گئی تو وہ کافر ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت ہو جائیں گے، پہلے خواہ کتنی ہی نیکیاں کی ہوں گی، کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، کتنا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، صدقات دیے ہوں گے، جو کچھ بھی کیا ہوگا سب کا سب صفر ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ ہوں گے بھی جہنم والے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 218 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، کہ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں پر بڑا لطیف طنز ہے جو خود تو حرام کے راستے پر جا رہے ہیں، لیکن یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ اللہ ایسی روش اختیار کرنے والوں پر رحم نہیں فرماتا۔ اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے، اور اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہے جو ایمان، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہی لوگ بجا طور پر اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 219 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان کا حکم کیا ہے۔ شراب اور جوئے کے بارے میں یہاں پر ابتدائی حکم ہے، یہ سب سے پہلا حکم تھا جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ان سے کہہ دو کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے۔
البتہ ان کے گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے، یعنی اشارہ کر دیا گیا کہ ان کو چھوڑ دو، اب معاملہ تمہاری عقل تسلیم کے حوالے ہے، حقیقت تم پر کھول دی گئی ہے۔ یہ ابتدائی حکم ہے، لیکن حکم کے پیرائی میں نہیں ہے، بس واضح کر دیا گیا کہ ان کا حکم اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اب یہاں پر ایک حکمت بھی سمجھ لیجئے کہ شراب اور جوئے میں کیا چیز مشترک ہے، کہ یہاں دونوں کو جمع کر دیا گیا۔ شراب کے نشے میں بھی انسان اپنے آپ کو حقائق سے دور کر دیتا ہے، محنت سے جی چراتا ہے، وہ زندگی کے تلخ حقائق کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور جوئے کی بنیاد بھی محنت کی نفی ہے۔ ایک رویہ تو یہ ہے کہ محنت سے ایک آدمی کما رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، جبکہ دوسرا آدمی نہ تو محنت کر رہا ہے، وہ اپنی تمام کمائی کی بنیاد ایک چانس اور داؤ پر لگاتا ہے۔ یہ محنت کی نفی ہے، چونکہ شراب اور جوئے کے اندر اصل میں علت ایک ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ یہ سب آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں۔ آیت نمبر 195 میں انفاق کا حکم پہلے سے آ چکا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے آپ کو ہلاکت کے ہاتھوں نہ جھونکو۔ تو سوال کیا گیا کتنا خرچ کریں، ہمیں کچھ مقدار بھی بتا دی جائے۔ فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال دو، بلکہ پہلے تم اپنی ضرورتیں پوری کرو، پھر جو تمہارے پاس بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کو بچا کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پر بے اعتباری کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ نے آج تو دیا ہے کل نہیں دے گا، لیکن یہ کہ انسان کی ضرورتیں کیا ہیں، کتنی ہیں، اس کا اللہ نے کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا۔ اس کا تعلق باطنی روح سے ہے۔ ایک مسلمان کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت پر ایمان جوں جوں بڑھتا جائے گا، اتنا ہی وہ اپنی ضرورتیں کم کرتا رہے گا، اپنے معیار زندگی کو پست کرے گا، وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے گا۔ اصول یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ میری ضرورت سے زائد ہے، اسے میں بچا بچا کر نہ رکھوں بلکہ اللہ کی راہ میں دے دوں۔ انفاق فی سبیل اللہ پر اس صورت مبارکہ میں پورے 2 رکوع آگے آنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے معاملے میں۔ اب یہاں پر آج ہماری کلاس ختم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔